آٹزم ہے کیا؟ آٹزم جو ہے اس کو ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یا نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیز کہیں گے. اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیزز وہ ہیں جو برین کو یا جو اسپیشلی گروئنگ برین ہے وہ بچے جو گروئنگ ایج میں ہیں ان میں اگر نیورولوجیکل ڈیزیزز آئیں, ان میں کچھ کمپرومائزز آئیں تو اس گروپس کو ہم کہتے ہیں نیورولوجیکل ڈیزیزز. اور جو آٹزم یا ASD آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے یہ اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی یا پھیلنے والا ڈس آرڈر ہے. آٹزم میں بیسیکلی جو ایفیکٹ آتا ہے وہ برین کے ڈفرینٹ پارٹس پہ آتا ہے. انیشلی تو ہم سمجھتے تھے آج سے کچھ سال پہلے کہ یہ صرف پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے جو ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ, آپ کو سمجھ بوجھ فراست سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے فنکشن, ہائر مینٹل فنکشن, اس کا ایفیکٹ ہے. لیکن جیسے جیسے اس کو ایکسپلور کیا گیا اب ہم کہتے ہیں کہ جی پری فرنٹل کارٹیکس, فرنٹل کارٹیکس, سیریبیلم اور اس کے ساتھ ساتھ ایمگڈلا. ایمگڈلا برین کے اندر سٹرکچر ہے جو آپ کو دوسرے کے فیشیل ایکسپریشن سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اگلا ناراض ہے, خوش ہے, سیٹسفائیڈ ہے. تو یہ اس کا جب ایمگڈلا کام نہیں کرتا تو ان بچوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرابلم کیا آتی ہے کہ یہ آپ کی بات یا سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہی ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں, ضد ہے, ٹینٹرمز ہیں, اسپیچ کے ڈیلیز ہیں یا اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی سرے سے. تو ایک بہت کمپلیکس ڈیزیز ہے. لیکن سادہ ترین الفاظ میں اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو جب برین کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں جس میں پری فرنٹل کارٹیکس, فرنٹل کارٹیکس, ایمگڈلا اور سیریبیلم یہ پراپرلی کام نہیں کرتے یا ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بچوں میں اسپیچ میں ڈیلے آئیں گے. یا کچھ بچوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی انیشلی اسپیچ آتی ہے, پھر کوئی ایشو ہوا, کوئی وائرل انفیکشن ہوئی, پوسٹ ایمونائزیشن فیور ہوا, کچھ لو گریڈ فیور ہوا, اس کی وجہ سے وہ اسپیچ جو ہے ان کی جو بات چیت کرتے ہیں, جو لفظ بولتے ہیں وہ ریگریس کر جاتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, اگر آپ سوچیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے تو آپ کس طرح کی حرکتیں کریں گے, اریٹیٹڈ ہو جائیں گے, اریٹیٹنگ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ADHD, AHD, ٹینٹرم, یہ سارا کچھ آتا ہے. رائٹ, یعنی ایک ہی چیز کئی چیزوں کو ملٹیپل لے کر آگے چلنے میں اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب کیا مختلف افراد میں ان کی علامات مختلف بھی ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی. اس کا ایک تو اگر ہم اسپیکٹرم کی بات کریں تو ایک اس کے ڈفرینٹ گریڈس ہیں. مائلڈ ہے, مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے, ماڈریٹ ٹو سویئر ہے اور پھر سویئر ہے. ایک تو اس کی وہ ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. اگین اگر آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس یا فرنٹل کارٹیکس یا سیریبیلم میں سے جو پارٹ زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی جو اسپیکٹرم میں بچے کی ڈفرینٹ سمٹمز آتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کی اسپیچ کا اتنا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ضدی بہت زیادہ ہیں, ان میں ٹینٹرمز ہیں, سیلف بائٹنگ ہے, سینسری ایشوز ہیں, راکنگ کرتے ہیں. اس کے برعکس کچھ بچے ایسے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان میں اسپیچ نہیں ہے, کوائٹ ہو جاتے ہیں, جس کو ہم لو فنکشنل کہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ بچوں میں ڈفرینٹ جو ہے وہ سمٹمز آتی ہیں ڈپینڈنگ اپان وچ پارٹ آف دی برین جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو برین کا پارٹ افیکٹڈ ہے اس کے فنکشن کو سامنے لایا جائے گا اور وہ ایکسپریس ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ہم بنیاد کہاں سے پکڑیں؟ کہتے ہیں نا کہ بیماری کو جڑ سے پکڑا جاتا ہے, آٹزم کی جڑ کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جی, انیشلی تو جو پہلے کیس ڈاکومنٹ ہوئے یا اس کو ایکسپلین کیا گیا وہ 1960s میں کیا گیا. اس وقت جو پہلی ڈومیننٹ تھیوری آئی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ جی وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, ان کے ساتھ وارمتھ نہیں ہے, ان کو اگنور کرتے ہیں, کولڈ بیہیویئر ہے, اس کو ہم ریفریجریٹر تھیوری کہتے ہیں. کہ وہ بچے جن کا وہ پیرنٹس جن کا اپنے بچوں کے ساتھ کولڈ بیہیویئر ہے اور وہ ان بچوں میں انسیڈنس زیادہ. ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی لائف کو الگ تھلگ رکھتے ہیں, پیرنٹس الگ رہ رہے ہیں اپنی دنیا میں, بچے الگ ہیں, اپنی پرائرٹیز بچے نہیں, بچے اگنور ہوتے ہیں. لیکن بعد میں 70s میں اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں, اس کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ تو نہیں کیا گیا لیکن ٹوٹلی اس پہ بیس نہیں کیا گیا. پھر اس کی اگر ہم بات کریں تو جینیٹکس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی تک سائنس یا سائنٹسٹ نے 30-30 جینز کو
آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی ریزن بن سکتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اگر فیملی میں کوئی ایک شخص آٹسٹک ہے تو فیملی کا کوئی نیا آنے والا بچہ آٹسٹک ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر فیملی میں آلریڈی کوئی آٹسٹک بچہ ہے یا بچی ہے تو جو نیکسٹ بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اس میں اس کا انسیڈنس کئی گنا زیادہ ہے. اسی طرح اگر پیرنٹس کی ایج زیادہ ہے 35 ایئرس سے، اسپیشلی فادر اگر 40+ ہے، تو ان بچوں میں بھی انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہے، رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں، آٹزم کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح وہ بچے جو 35 ویکس کی گیسٹیشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں کہ جی پریگنینسی میں یا پری نیٹل ٹائم میں اگر ماں نے کوئی اس کو انفیکشن ہوا ہے، وائرل انفیکشن ہوا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے، وہ اسموک کرتی ہے، الکوہل ابیوز کرتی ہے اور بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے، تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہے. اسی طرح پیری نیٹل فیز میں اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے، ہائی گریڈ فیور ہوا ہے جس سے برین کو بلڈ فلو یا کوئی چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں، تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک تھیری جس کو ہم اب بہت زیادہ، لیکن وہ جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول US سے ہے، اس نے کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم سمجھتے تھے کہ جی 18 منتھس میں، کیونکہ اس کا زیادہ جو آپ دیکھتے ہیں پیرنٹس کو تو وہ کہیں گے جی کہ جی 12 13 14 مہینے تک یہ بچہ ٹھیک تھا، 18 مہینے پہ آ کے اس میں یہ چینجز آئیں. اور 18 مہینے وہ ٹائم ہے جب بچے کو MMR، میزلز، مامز اور روبیلا کی ویکسینیشن لگتی ہے. تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا، لیکن ٹوٹلی اس پہ پورا الزام ڈالنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایک متھ تھی؟ یہ ایک متھ ہے. اوکے، کہ ہم جب ویکسینیشن بچوں کو کرواتے ہیں، نیو بورن بچوں کو، تو اس سے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں بچے. جی اٹس ٹوٹلی اے متھ. بالکل. ویکسینیشن تو جی ہماری بھی ہوئی آج سے 55 سال پہلے، اور ہم لوگوں میں تو اس طرح سے نہیں. تو اگر میں بات کروں موجودہ دور میں، پچھلے دنوں ہم ان بچوں پہ پورا ایک پروگرام کر رہے تھے، تو ہم نے کوئی 300 بچوں کو اور ان کی فیملیز کو انوالو کیا، اور ٹرسٹ می 100% آف دا بچے جو آٹسٹک تھے ان کا اسکرین ٹائم، موبائل کا اسکرین ٹائم گھنٹوں تھا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بیماری کی جڑ مل گئی کہ اسکرین ٹائم جو ہے، ایک جڑ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم ون آف دی میجر کازز. اوکے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وہ جو اسکرین ٹائم بہت زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب موبائل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی جو بلو لائٹ ہے وہ آپ کے برین فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے، ڈسٹروائے کر دیتی ہے، رادر آئی وڈ سے کہ وہ ریگریشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے ان مدرس کو، کائنڈلی ابھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اسپیشلی فرسٹ 3 ایئرس میں، کیونکہ آٹزم کا میکسیمم جو انسیڈنس ہے یا جو اس کی اکرنس ہے وہ پہلے 3 سال میں. اٹ کین بی ایز ارلی ایز کہ 12 سے 18 مہینے میں اس کی سمٹم سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے کلچر جو ہے پاکستان میں، اس میں یہ ہے کہ جی ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے پیرنٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اودا بچہ بھی لیٹ بولے سی، اس کا بچہ بھی لیٹ بولا تھا تو یہ بھی بول پڑے گا. تو دیٹ از ویئر کہ جہاں پہ وہ بچہ آئیڈینٹیفائی تو پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن سوشل پریشرز اور اس کی وجہ سے وہ کسی پراپر جگہ اس کی تھراپی یا اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. یعنی ڈیلے کا شکار نہ کریں. ڈیلے کا، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ نہیں بول رہا، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، آپ کا فوکس نہیں کر پا رہا، وہ راکنگ کرتا ہے، وہ چیزیں پکڑ کے، سینسری ایشوز ہیں اس میں فوبیاز ہیں، ٹینٹرمز ہیں، تو کائنڈلی ٹائم ضائع نہ کریں. یہ انتظار نہ کریں کہ جی بچہ 4 سال کا ہو کے بول پڑے گا، 3 سال کا ہو. سونر دا بیٹر، کہ جتنی جلدی اس میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ، وہ چاہے تھراپیز ہیں ABA کی طرح کی اسپیچ تھراپیز ہیں، آکوپیشنل ہیں، وہ تھراپیز ہیں، یا جو موسٹ ماڈرن ٹریٹمنٹ ہیں جس کو ہم ریجنریٹو میڈیسن موڈیلٹیز، جس میں PRP، اسٹیم سیل اور یہ سارا کچھ آتا ہے، وہ ہم جتنی جلدی ان کے ساتھ ہم ان کو ٹریٹ کریں گے. اور وجہ یہ ہے کہ انیشلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیلولر ڈس فنکشن ہے. سیل ڈس فنکشن کیا ہے؟ سیل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو انرجی پروڈیوس کرتی ہے دیٹ از مائٹوکانڈریا. مائٹوکانڈریا انرجی سٹور ہاؤس ہے کہ یہ AMP کو ADP اور ADP کو ATP میں کنورٹ کرتا ہے، تو وہ انرجی باڈی یوز کرتی ہے
اور اگر آپ دیکھیں کہ پوری باڈی کا صرف 3% جو ہے ویٹ یا والیوم وہ برین ہے، جبکہ یہ 70% آف دا گلوکوز انرجی جو چیز چاہیے وہ یہ یوٹیلائز کرتا ہے. تو سو انیشیلی اٹس دا مائٹوکانڈریل یا سیلولر ڈس فنکشن، لیکن وہ جب بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ سیلولر ڈس فنکشن جو ہے وہ فزیولوجیکل سے فزیکل ڈیمیج، جس میں سیلز جو ہیں وہ سینیسنس یا ویک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سیل ڈیتھ ہوتی ہے. تو دین دا ڈیمیج بیکمز پرماننٹ. تو اس کا انتظار نہیں کرنا.